رمضان المبارک کی 21ویں شب، ہو سکتا ہے آج ہی شب قدر بھی ہو، یہ عظمتوں اور بابرکت رات کو عبادت میں گزاریے۔ تو سب سے پہلے آپ نے سحری کے اندر کچھ جلدی اٹھ جانا ہے اور نماز تہجد کا اہتمام کرنا ہے۔ نماز تہجد کے جو نوافل ہیں یہ افضل ترین نوافل ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ پھر اس کے بعد یعنی کہ سحری کے بعد آپ نے نماز فجر کی ادائیگی کرنی ہے، اور نماز فجر کی ادائیگی کے بعد ایک دفعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص دن کے شروع ہونے پر آغاز پر سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضروریات کو پورا فرما دے گا، یعنی کہ پورے دن کے جو معاملات اس کو پیش آنے ہیں اس کا بندوبست ہو جائے گا۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو حی القیوم، یہ پڑھنا ہے۔ اس کی برکت کیا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے، حضرت ابو شامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ میں اسم اعظم کو تلاش کیا۔ اسم اعظم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جس کے ساتھ اگر دعا کی جاتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو شامہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسم اعظم کو تلاش کیا تو سورہ بقرہ میں نے اس کو اللہ لا الہ الا هو حی القیوم میں مجھے یہ ملا، اور جب میں اس کو سورہ آل عمران میں تلاش کرنے گیا تو مجھے ملا اللہ لا الہ الا هو حی القیوم۔ اور اگر ہم سورہ طٰہٰ کی بات کریں تو آپ فرماتے ہیں وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِحَيِّ الْقَيُّومِ، جو ہے اس کے اندر اسم اعظم ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد 11 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے، کیونکہ اسم اعظم کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں انشاءاللہ۔ جو آپ نے مانگنا ہے مانگیے، اپنے رب سے جو آپ کی خواہشات ہیں ان کو طلب کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعا قبول ہوگی۔ پھر ظہر کے بعد 101 بار یا حی یا قیوم پڑھیے کہ یہ بہت ہی طاقتور اسم اعظم ہے، دلوں کو زندہ کرنے والا ہے اور بہت ہی مؤثر ہے۔ حضرت آصف بن برقیہ تخت بلقیس جو حضرت سلیمان کے دربار میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آئے تھے تو آپ نے یا حی یا قیوم پڑھا تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جن کو اللہ کی طرف سے مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دیا گیا تھا، آپ بھی یا حی یا قیوم پڑھتے ہوئے مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ عصر کے بعد 21 مرتبہ بہت ہی پیاری دعا، بہت ہی بابرکت دعا، رحمت کو اپنے اوپر نازل کروانے والی دعا ہے۔ 21 مرتبہ عصر کے بعد پڑھنی ہے۔ دعا کیا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ترجمہ بھی بڑا پیارا ہے، اے زندہ رہنے والی ذات، اے قائم رہنے والی ذات، تیری رحمت کے ساتھ میں فریاد کرتا ہوں، میری مدد کر۔ یہ دعا کرنے کے بعد اپنی حاجتیں بھی اس کے ساتھ ملا لیں، انشاءاللہ عز و جل سب ملے گا، کیونکہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ بعد نماز مغرب سورہ واقعہ کی تلاوت کیجیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھتا ہے وہ کبھی فاقے کی حالت میں نہیں پہنچے گا، یعنی کہ اس کے لیے رزق کو جو ہے آسان کر دیا جائے گا، اس کے پاس رزق پہنچتا رہے گا۔ سورہ واقعہ کی تلاوت کے بعد 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی، پھر آپ مچھلی سے بخیر و عافیت ہی باہر تشریف لے آئے تھے۔ یقیناً یہ اللہ عز و جل کا بڑا ہی حیران کر دینے والا قدرت کا کرشمہ تھا۔ ترمذی شریف کی حدیث میں موجود ہے کہ جو مسلمان کسی چیز کے متعلق ان الفاظ کے ساتھ، یعنی کہ جو حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں ادا کیے تھے، اگر اللہ سے کوئی سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ شب قدر کی خاص عبادات کا یہاں ہم ذکر کرتے ہیں۔ نماز عشاء کے بعد ابھی آپ نے سونا نہیں ہے، کیونکہ آج ہو سکتا ہے شب قدر ہو، تو 21ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر کو 1 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ سورہ اخلاص کو 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ نے 2 رکعت بعد سلام پھیر دینا ہے۔ سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔
انشاءاللہ اس نماز اور شب قدر کی برکت سے اللہ تعالیٰ مغفرت کا پروانہ جاری فرما دے گا۔ اور ایک وظیفہ اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 21ویں شب کو 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا بہت ہی افضل ہے، اس کی بہت زیادہ برکات آپ کو میسر آئیں گی۔ تو یہ تھی 21 رمضان المبارک کی عبادات، تسبیحات، اذکار اور وظیفہ۔